السلام علیکم، عائشہ خان ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ثنا خان۔ درختوں کے درمیان ایک ہرنی اور اس کا بہت پیارا بچہ رہا کرتے تھے۔ ہرنی کا بچہ ابھی بہت چھوٹا تھا اور اسے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا بھی نہیں آتا تھا کہ اس کی ماں نے اسے جنگل میں رہنے کے طریقے سمجھانے شروع کر دیے۔ ہرنی کو خود بھی پتہ نہ تھا کہ وہ اپنے بچے کے بڑے ہونے تک اس کے ساتھ رہ سکے گی یا نہیں۔ ہر وقت شکاری بندوقیں اور جال یہ ہرن کی تلاش میں جنگل میں پھرتے رہتے تھے۔ شیر، چیتے اور دوسرے درندوں کا خطرہ الگ پریشان رکھتا تھا۔ ہرنی بس ذرا سی آہٹ پر اٹھ کر دوڑنے لگتی۔ وہ اپنے ٹھکانے سے زیادہ دور نہیں جا سکتی تھی کیونکہ اسے اپنے بچے کی فکر لگی رہتی۔ اس کا بچہ خطرے کے وقت ڈر تو جاتا مگر ابھی اس میں اتنی طاقت نہیں آئی تھی کہ ماں کے پیچھے پیچھے اپنی جان بچانے کے لیے بھی دوڑ سکے۔ ایسے میں ہرنی اسے اونچے پودوں اور جھاڑیوں میں چھپ جانے کا اشارہ کرتی اور خود دوڑ لگا کر شکاری کی پہنچ سے دور نکل جاتی۔ کچھ عرصے کے بعد ہرن اپنی ماں کے پیچھے پیچھے جنگل میں دور تک چلا جاتا۔ ماں اور بچہ دیر تک کھلے آسمان کے نیچے دھوپ میں بیٹھے رہتے یا نہر کے کنارے گھاس کھاتے رہتے۔ ماں نے اپنے بچے کو دوڑ لگانا اور اونچی گھاس میں چھپنا سکھا دیا تھا۔ ہرنی اپنے بچے کو جان بچانے کے سارے طریقے ایک ایک کر کے سکھا رہی تھی۔ ایک دن ہرنی نے اپنے بچے کو پیار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کب میرا تیرا ساتھ چھوٹ جائے۔ بچہ ماں کی باتیں بڑی غور سے سنتا رہا اور ماں اسے سمجھاتی رہی، جہاں بھی خطرہ ہوتا ہے دل کو فوراً کھٹک ہو جاتی ہے۔ بس تم ہمیشہ دل کی آواز پر دھیان دینا، کان کھڑے رکھنا اور جان بچانے کے لیے بھاگتے وقت بند اور تنگ راستوں کی بجائے کھلی اور کشادہ جگہوں کا انتخاب کرنا۔ اونچی جگہ سے گزرو تو وہاں ٹھہرنا بالکل نہیں، کیونکہ اونچی جگہ پر سب کی نظریں پڑتی ہیں اور نشانہ صاف لگتا ہے۔ ہرنی نے اپنے بچے کو ایک اور بڑے کام کی بات بتائی۔ دیکھو تم ہرن ہو، بہت کمزور، نازک اور خوبصورت۔ انسان کی تو بات ہی الگ ہے۔ کتے اور بھیڑیے سے لے کر شیر تک سب تمہارے دشمن ہیں۔ خود کو ان سے بچانا اور اپنا اٹھنا بیٹھنا اپنے جیسوں کے ساتھ رکھنا۔ اپنے سے زیادہ طاقتور سے دوستی نہ لگانا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ ایک دن اس کی ماں دوسرے ہرنوں کے ساتھ کہیں دور نکل گئی۔ ہرنی کا بچہ اکیلے میں گھبرایا تو وہ بھی جنگل کی سیر کو چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سوکھی گھاس کے ڈھیر پر سنہری دھوپ میں شیر کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ ہرنی کے بچے کو ان کا یہ کھیل کود بہت پسند آیا اور آخر وہ بھی ان کے قریب جا پہنچا اور ان کی شرارتوں میں شامل ہو گیا۔ شیر کے بچوں نے اس نئے ساتھی کا خوشی سے استقبال کیا اور اسے بھی اپنی کھیل میں شامل کر لیا۔ وہ اسی طرح دیر تک کھیلتے رہے۔ پھر ہرنی کے بچے کو اچانک اپنی ماں کا خیال آیا اور وہ واپس آ گیا۔ اس کی ماں واقعی اس کا انتظار کر رہی تھی اور بہت پریشان بھی تھی۔ بچے نے خود ہی ماں کو بتا دیا کہ وہ اتنی دیر کہاں تھا۔ ہرنی کافی پریشان ہو گئی۔ اس نے بچے کو کافی ڈانٹا اور سمجھایا کہ شیر تمہارا دشمن ہے۔ شیر کے بچے آج نہیں کل جب بڑے ہو جائیں گے تو تمہیں چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ ہرنی نے اسے بتایا کہ یہ بھی تو خطرہ ہے، کسی بھی وقت بڑا شیر تمہیں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھ کر مار ڈالے۔ ہرنی کے بچے کو یہ نصیحت ہرگز پسند نہ آئی۔ وہ بس یہی کہتا رہا کہ ماں تم فکر مت کرو، شیر کے بچوں سے میری دوستی ہو گئی ہے، وہ مجھے چاہتے ہیں اور کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اگلی صبح جب ہرنی دوسرے ہرنوں کے ساتھ گئی تو پھر کبھی لوٹ کر واپس نہ آئی۔ اسے شکاری پکڑ کر لے گئے تھے۔ اب ہرن کا بچہ اکیلا رہ گیا۔ ماں کے چلے جانے سے وہ بہت پریشان رہنے لگا، لیکن اب وہ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ گھاس توڑ کر اپنا پیٹ بھر سکتا تھا۔ 2-3 دن تک تو اس نے ماں کی نصیحت پر عمل کیا اور شیر کے بچوں کے ساتھ کھیلنے نہ گیا، لیکن پھر بھی ایک دن جب وہ درختوں کے نیچے اکیلے بیٹھے تنگ آ گیا تو اس نے شیر کے بچوں کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ شیر کے بچوں نے پہلے کی طرح کھیل رہے تھے، لیکن ان چند دنوں میں ان کے جسم مضبوط ہو گئے تھے۔ ہرن بھی ان کے ساتھ کھیل کود میں شامل ہو گیا تو ان کی اچھل کود میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ ابھی کھیلتے ہوئے اس زیادہ دیر گزری نہیں تھی کہ بچوں کی ماں شیرنی بھی وہاں آ گئی۔ اسے ہرن کا کھیلنا بہت برا لگا اور بہت غصہ آیا کہ وہ شیرنی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ شیرنی چپکے سے آگے بڑھی اور اس نے ہرن کو ایک بہت زور سے پنجہ مارا اور ہرن ہوا میں بلند ہو گیا اور کئی گز دور جا کر گرا۔ وہ شدید زخمی ہو چکا تھا۔ شیرنی اپنے بچوں کو لے کر اس پر جھپٹی، لیکن زخمی ہونے کے باوجود ہرن پوری قوت سے دوڑتا ہوا ان کی پہنچ سے دور جا نکلا۔ ایک جگہ وہ نڈھال ہو کر گر پڑا۔ ایسے میں اسے اپنی ماں کے الفاظ شدت سے یاد آ رہے تھے کہ اپنا اٹھنا بیٹھنا اپنے ہی جیسوں کے ساتھ رکھنا اور اپنے سے طاقتور کے ساتھ دوستی نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ ہرن کے زخم ایک دن ٹھیک ہو گئے اور پھر اس نے کبھی ایسی غلطی نہ کی اور ہمیشہ ماں کی نصیحت کو یاد رکھا۔